غیر مقلدین کے جو سب سے بڑے پیشوا جو اس فرقے کا بانی ہے اس کا نام ہے حافظ ابن تیمیہ. اس ناموں کو یاد رکھے کہ انشاءاللہ کوئی میسج کرے ابن تیمیہ کے نام سے سمجھ لیں اپنے کام کا نہیں، اپنے کام کا نہیں، ورنہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ اپنا کون پرایا کون ہے. آج تو لوگ یہ بھی نہیں جانتے علم کی کمی اور دین سے دوری کی بنیاد. تو اس فرقے کا بانی ہے حافظ ابن تیمیہ. حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں حافظ ابن کثیر. حافظ ابن کثیر کی ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ. توجہ ہے نا آپ کی؟ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے یزید کا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا. لکھتے ہیں یزید وہ پہلا مسلمان تھا جس نے چہرے سے داڑھی کو منڈایا تھا. یزید پہلا مسلمان تھا. اس سے پہلے یہودی منڈاتے تھے، عیسائی منڈاتے تھے، مشرکین منڈاتے تھے، لات و عزا و منات کے پجاری منڈاتے تھے، لیکن مسلمانوں میں سب سے پہلے کسی نے داڑھی کو منڈایا تھا تو یزید پلید تھا. اسی طرح لکھتے ہیں کہ یزید شرابی تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، چھوٹے بچوں کے جسموں سے کھیلتا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنا بڑا ظالم نفس پرست تھا، بھائی بہن کی شادی کو جائز قرار دیتا تھا. یہاں تک کہ اس کے محل کے اندر ڈھول گھنگرو کی رات بھر آواز آتی تھی. اس نے طبلہ بجانے والے تنخواہ پر رکھے تھے، ہارمونیم طبلے والے تنخواہ پر رکھے تھے. اس کے محل میں رقاصائیں تھی، تنخواہ موٹی موٹی دی جاتی تھی. اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں روزانہ رات ہوتی اس کے محل سے ڈھول گھنگرو کی آواز آتی تھی. پوری رات شراب شباب و کباب کی محفل میں ڈوبا رہتا تھا. آگے لکھتے ہیں جب فجر کی اذان شروع ہوتی تھی اس وقت یہ یزید پلید جو تھا شراب کے نشے میں دھت اپنے بستر پر پڑا ہوتا تھا. آگے لکھتے ہیں کہ یزید شراب کے نشے میں اپنے بستر پر پڑا ہوتا تھا اور حسین فجر کے وقت اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر نکل کر اللہ کا سجدہ کر رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کیا پسند کرتے ہوئے ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے؟ آج ہم اور آپ نماز پڑھنا شروع کریں، جمعہ 8 دن ہوا تو اپنے امام میں عیب ٹٹولنا شروع کرتے ہیں. ہم سے پوچھتے لوگ آ کر ان کا انگوٹھا برابر لگتا نہیں ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب وہ جاتے ہیں سجدے میں تو پنجہ کھڑا رہتا ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مجھے لگتا ہے ان کی قرت صحیح نہیں ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے ایک بار دیکھا پتہ نہیں کیسے وضو کر رہے تھے، نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم اپنے امام میں عیب ٹٹولتے ہیں، انگلی صحیح نہیں، وضو صحیح نہیں، قرت صحیح نہیں، ٹوپی امامہ صحیح نہیں، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے اپنی 1-2 وقت کی نماز کے لیے ہم جب اتنی تحقیق کرتے ہیں اور نہ ہو عیب تو بھی عیب ٹٹولا کرتے ہیں، بتاؤ امام حسین وقت کے فاسق و فاجر کو اپنا امام کیسے بنا سکتے تھے؟ اب اے سنیوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، علماء کی موجودگی میں بہت ادب سے کہنا چاہوں گا، ہم اور آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے کہ الحمدللہ، لیکن معذرت سے کہوں گا 1 تاریخ سے لے کر 10 محرم تک 11 12 13 تک ہم حسینی ہیں، حسین حسین کے نعرے لگاتے ہیں، کھچڑا شربت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان 10-12 دنوں کے بعد ہم اپنی زندگی کے 11 مہینے اور 18 19 20 دن دیکھے، ہم صرف 10 دن کے حسینی ہیں اور 11 مہینے 20 دن ہم اور آپ اسی راستے پر ہیں جس راستے کا مسافر یزید پلید تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یزید داڑھی منڈاتا تھا، آج میری قوم کا جوان کیا داڑھی نہیں منڈاتا ہے؟ میری نظر پڑ رہی ہے جہاں جہاں تک میں اتنے داڑھی والے ہیں انگلیوں پر گن سکتا ہوں اور کتنے بنا داڑھی والے ہیں ان کو شمار کرنا مشکل ہو جائے گا. میں پوچھتا ہوں ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم کہتے ہم حسینی ہیں، ہر صبح اٹھ کر داڑھی منڈاتے ہیں، ہم کہتے ہم حسینی ہیں، ہم جھوٹ میں دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہم حسینی ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم کہتے ہم حسینی ہیں، ہم دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالتے ہیں، ہم کہتے ہم حسینی ہیں، ہم سیٹی بھی بجاتے ہیں، ہم فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ہم گانے بھی سنتے ہیں، ہم گالی گلوز بھی کرتے ہیں، ہم بوڑھے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ہم نے موبائل میں 1-1 2-2 3-3 GB گانے بھر رکھے ہیں. ہم کیسے حسینی ہیں؟ میں کہتا ہوں حسینیوں صرف سبیل والے حسینی نہ بنو، صرف کھچڑے شربت والے حسینی نہ بنو،
صرف دیگ و ڈرم نعرے والے حسینی نہ بنو، صرف نظر و نیاز و زبانی جمع خرچ والے حسینی نہ بنو۔ اگر حسین سے پیار ہے تو طے کرو حسینیت سے پیار کریں گے، اور یزید سے نفرت ہے تو طے کرو آج کے بعد یزید سے بھی نفرت کریں گے اور یزیدیت سے بھی نفرت کریں گے۔ یزیدیت کیا ہے؟ جس راستے پر وہ ظالم تھا، جو طریقہ اس کا تھا، جو معاملات اس کے تھے، وہ ساری چیزیں یزیدیت ہے۔ اور حسینیت کیا ہے؟ اللہ کے سجدوں کی حفاظت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اپنے آپ کو حرام و ناجائز سے بچانا، شریعت و سنت کی حفاظت کرنا، یہ حسینیت ہے۔ ہم کیسے حسینی ہیں؟